ایک وقت کا قصہ ہے، کسی گاؤں میں 3 گنے کے جوس والے گنے کا جوس بیچا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام روڑی، دوسرے کا نام چوڑی اور تیسرے کا نام پھوڑی تھا۔ ان میں سے 2 گنے کے جوس والے بہت لالچی تھے، جبکہ ایک گنے کا جوس والا بہت ایماندار اور شریف تھا، اور وہ دونوں گنے کے جوس والے کو پریشان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ جب بھی کوئی گاہک روڑی کی دکان پر آتا تو وہ دونوں اسے اپنی دکان پر بلا لیتے اور اس کی روزی پر لات مار دیتے۔ روڑی صبر کرتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، اگر روزی نہیں بھی مل رہی تو کوئی بات نہیں، مالک رزق دینا تو آپ کے ہاتھ میں ہے، میں تو آپ کا شکر ادا کرتا رہوں گا۔ پھر جب شام میں روڑی اپنے گھر جاتا تو وہ خالی ہاتھ ہوتا۔ اس کی بیوی اس سے پیسوں کا پوچھتی تو وہ اسے بتاتا۔ بیگم آج پھر ان دونوں نے میرے سارے گاہک مجھ سے چھین لیے ہیں، وہ روز میرے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی نے کہا کہ آپ اپنے گنے والے کی رس کی ریڑھی کسی اور جگہ لگا لیں، ہاں تو وہ دونوں آپ کو پریشان کرتے رہیں گے، اور اگر اسی طرح چلتا رہا تو ہم کھانے پینے سے بھی جائیں گے، کیونکہ ہمارے گھر کا گزر بسر تو اسی گنے کے رس پر ہے۔ یہ سن کر روڑی بولا، نہیں بیگم، میں اپنی ریڑھی کسی اور جگہ نہیں لے کر جاؤں گا، بلکہ ان کا مقابلہ کروں گا۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں وہ بھی کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ان دونوں کو ان کے کیے کا پھل ضرور ملے گا۔ ایک دن روڑی اپنے گنے کے رس کے ٹھیلے پر کھڑا تھا کہ گراہک اس کی ریڑھی پر آیا۔ ارے روڑی بھائی، ایک جھکاس گنے کا رس بنا کر دو اور ذرا ادرک بھی ڈال دینا بیچ میں۔ یہ سن کر چوڑی بولا، ارے بھائی، آپ کیا اس کے گنے کا رس مانگ رہے ہیں؟ اس کے رس میں سے بہت گندی بدبو آتی ہے، میں نے کل اس کے گنے کا رس سونگھ لیا تو میرے قسم سے ناک کے بال ہی جل گئے۔ یہ سن کر گراہک بولا، کیا روڑی بھائی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنا گندا رس بیچ رہے ہو تم لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہو، مجھے تمہاری شکایت کرنی پڑے گی۔ یہ سن کر روڑی بولا، نہیں بھائی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرے گنے تازہ ہیں اور میں انہیں صاف رکھتا ہوں، آپ پی کر تو دیکھو۔ نہیں روڑی، مجھے نہیں پینا تمہارا بدبودار گنے کا رس۔ یہ سن کر چوڑی بولا، ہاں بھائی، نہ پینا اس کے گنے کا رس، میری دکان پر آئیں، میں جناب کو تازہ تازہ میٹھا میٹھا خوشبودار گنے کا رس بنا کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں میرا چھم چھم کرتا لشکارے مارتا گنے کا رس۔ چوڑی بھائی، آپ کا گنے کا رس تو بہت اچھا نظر آ رہا ہے، ذرا دیں مجھے ایک گلاس گنے کا رس۔ پھر چوڑی نے گنے کے رس کا گلاس اس گراہک کو دیا، گراہک وہ رس پی گیا۔ پھر چوڑی بولا، ہاں بھائی، اب بتائیں کیسا لگا آپ کو میرا چھم چھم کرتا گنے کا رس؟ چوڑی بھائی، مزہ ہی آ گیا آپ کی گنے کا رس پینے کا۔ چوڑی بھائی، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے روڑی کی گنے کی بدبودار رس سے بچا لیا۔ بھائی، لوگوں کی خدمت کرنا تو میرا فرض ہے۔ پھر گراہک نے اسے پیسے دیے اور اپنی گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ روڑی بہت اداس ہوا اور اس نے چوڑی کو کہا، بھائی تم میرے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے، یہ غلط بات ہے، تم دونوں میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، اس طرح تم دونوں اپنی روزی حرام کر رہے ہو۔ یہ سن کر چوڑی بولا، ابے او بندر کی پوچھ، دماغ کی دہی مت کر، اگر اتنا ہی برا لگ رہا ہے تو یہاں سے چلا جا، کیوں بغیرت بن کر کھڑا ہے؟ یہ تو شکر ادا کر کہ ہم تجھے یہاں کھڑا ہونے دیتے ہیں۔ یہ سن کر روڑی بولا، ٹھیک ہے بھائی، آپ زیادتی کرتے رہو جتنی کرنی ہے، میں بھی صبر کرتا رہوں گا، لیکن ایک دن آپ کو آپ کے کیے کا پھل ضرور ملے گا۔ یہ کہہ کر روڑی اداس ہوا اور روتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور خدا سے دعا مانگنے لگا، یا اللہ تو ہی میری مدد کر اور مجھے روزی دے، ان دونوں نے تو میرا جینا حرام کر دیا ہے اور مجھ سے بہت زیادتی کرتے ہیں، مالک میری مدد فرما۔ اگلے دن روڑی پھر اپنے گنے کی رس کی ریڑھی پر آیا تو اس کے پاس ایک گراہک آیا۔ بھائی، ایک گلاس دے دینا، نہیں تو کوئی بات نہیں، بس میرے لیے دعا کر دینا۔ گراہک نے رس پیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن گراہک اپنی گاڑی میں آیا اور روڑی کی ریڑھی کے پاس اپنی گاڑی کھڑی کر دی اور پھر کافی سارا سونا اور پیسہ اس کی ریڑھی پر رکھ دیا اور کہا،
भाई, कल आपने मेरी मदद की थी। उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं मुश्किल में था। आपने मेरा साथ दिया। ये सब मेरी तरफ से आपको इनाम है। ये कहकर ग्राहक अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। चोरी और फोड़ी हैरान हो गए कि ये सब क्या हो गया। फिर चोरी बोला, रोड़ी भाई, ये ग्राहक कल मैंने आपको दिया था, तो इन पैसों में से मेरा भी हिस्सा बनता है, वो आप मुझे देंगे? ये सुनकर रोड़ी गुस्से से बोला, अपना मुंह धो कर आओ, 1 नहीं 10 बार, और अगर हो सके तो चिल्लू भर पानी में भी डूब मरो। फिर रोड़ी वो पैसा और सोना लेकर अपने घर जाने लगा और खुदा का शुक्र अदा करने लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।